بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم درس عرفان القرآن کی اس مختصر سی نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہوں۔ ہم اس آیت مقدسہ کے تحت قرآن کریم کے مختلف مقامات سے درس عرفان القرآن لے رہے ہیں، اور اس مضمون کے تحت ہم انشاءاللہ العزیز آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، سو ان کے رب کے مقرر کردہ میعاد 40 لیلۃً 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ تو وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، اے میرے بھائی، تو میرے بعد میری قوم میں خلیفہ ہے۔ وَأَصْلِحْ، تو ان کی اصلاح کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ جانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، اے میرے بھائی، تو میرے بعد میری قوم میں خلیفہ ہے، اور تو ان کی اصلاح کرنا۔ اور اصلاح کیا ہے کہ ان کو کبھی بھی فساد کے راستے پر نہ چلنے دینا، یہ امن کے ساتھ رہیں اور اپنا پورا نظام زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق یہ چلاتے رہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا۔ اب جیسے ہی کلام شروع ہوا نا، تو کلام کی چاشنی اتنی تھی جو کانوں میں رس گھول رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے قال ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ قال، ارشاد ہوا، لن ترانی، تم مجھے براہ راست ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں یہ کام کر کہ پہاڑ کی طرف نگاہ کر، فإن استقر مکانہ، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو ان قریب تم میرا جلوہ کر لوگے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا،
تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ فلما افاقا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ افاقہ ہوا تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، میں تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ و منتخب فرما لیا، سو میں نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے ہیں اور یہ سارے احوال بیان ہو رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور وحدہ لا شریک کے مابین کلام ہو رہا ہے، یہ سارے احوال وہ بیان ہو رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 میں فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، جس کی آواز گائے کی تھی، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا تھا نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا تھا؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ سامعین محترم، یہ سارے احوال، اب چونکہ یہ مضمون خاصا لمبا ہے، اس کو سارے کو بیان کرنا پھر یہ مضمون کی طوالت کے ڈر سے میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں پھر ذکر ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبًا آسِفًا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو نہایت غم اور غصے میں تھے۔ قَالَ، اب انہوں نے قوم کو دیکھا کہ یہ تو ساری بچڑے کو معبود انہوں نے بنا لیا ہے۔ فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی ہے؟ اتنی جلدی بدل گئے ہو؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں تھیں کچھ آپ کے پاس، وہ آپ نے نیچے رکھ دی۔ یہ ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے، اس کو اگر آپ اپنے تصور میں اس کیفیت کو محسوس نہ کریں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا نہیں کہ ایک طرف وہ خوشی ہے کہ وحدہ لا شریک نے کلام فرمایا ہے، 40 راتیں اللہ کے کلام سے اپنی سماعتوں کو منور اور معطر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ واپس پلٹے ہیں تو چونکہ بھائی کو پیچھے خلیفہ بنا کر گئے تھے، پوری قوم کی ایمان کی امانت اپنے بھائی کے سپرد کر کے گئے تھے، اس سے ایک جو سبق یہ ملا ہے کہ امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے جو اس کا اہل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اہل سمجھا، پوری قوم کی امانت اپنے بھائی کے سپرد کر دی۔ پھر جب واپس پلٹے ہیں، ایک طرف وہ خوشی ہے کہ وحدہ لا شریک کے کلام کی چاشنی ہے کانوں میں، اور پھر تورات کی کچھ تختیاں ہیں ہاتھوں میں، جب پلٹے ہیں جو کلام ہوا اس کو لکھا کہیں تختیوں پر۔ پھر جب واپس پلٹے ہیں تو پھر قوم کو جب دیکھا تو بالکل الٹ اپنے جو توقعات تھیں اس سے بالکل برعکس دیکھا، تو پھر جلال میں آ گئے۔ پہلے قوم سے خطاب کیا، کہا یہ تم نے کیا کیا، اتنی جلد بازی، یہ 40 راتیں بھی نہیں گزری اور تم نے اپنے معبود برحق کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ تو وہ جو تختیاں تھیں وہ نیچے رکھ دیں، پھر آگے کیا کیا؟